अस्सलाम वालेकुम जी। दो खबरें बड़ी अहम हैं जी, और दो खबरों के एक जो हैं वो अज़हर सैयद साहब हैं, उन्होंने पिंडी से खबर दी है, जर्नलिस्ट भी हैं, वेबसाइट के एडिटर भी हैं। उन्होंने ये ट्वीट किया है और ट्वीट के अंदर उन्होंने बताया है कि जमाइमा गोल्ड स्मिथ, जिन्होंने दुनिया भर के लानतें तबर्रों से घबरा के अपना नाम जमाइमा खान से बदल के जमाइमा गोल्ड स्मिथ कर लिया हुआ है। पहले वो अपना नाम सोशल मीडिया के ऊपर जमाइमा खान लिखती थीं, अब वो जमाइमा गोल्ड स्मिथ लिखती हैं। तो जमाइमा गोल्ड स्मिथ साहिबा जो हैं, उन्होंने अपने मौजूदा बॉयफ्रेंड ह्यू ग्रांट को, इस तरह का नाम है हीव ग्रांट के ह्यू ग्रांट पढ़ेंगे उसको, क्या है जी वो सही कर लेना यार, तुसी बड़ियां गलतियां कढ़न ते लगे हुए हो, तो यह भी गलती कर लेना। उनके साथ मिल के पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए फ़ंड रेजिंग की है, बड़ी अच्छी बात है। और वो जो उनके बॉयफ्रेंड हैं, उन्होंने 15 लाख रुपए पाकिस्तानी जो हैं उसके अंदर डोनेट किया है। अब जमाइमा गोल्ड स्मिथ साहिबा जो हैं, उनको तो नेचुरली ये चाहिए था कि वो ये वाले पैसे जो हैं वो इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब की जो चल रही है कैंपेन, उसके अंदर भिजवाती, लेकिन उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट के अंदर भेजना दोबारा किया है। इमरान अहमद खान नियाज़ी के जो वो क्या मैराथन चल रहे हैं उनके अंदर नहीं भेजा। ठीक है, तो अहले नज़र को तो समझ जाना चाहिए कि इससे क्या मुराद है। वो खातून उसके 2 बच्चों की माँ है और 3 बच्चे पाल रही है, और वो उसको इस काबिल नहीं समझती कि खैरात का पैसा जो है, डोनेशन का पैसा जो है, वो उसको दे कि वो आगे खर्च कर सके। तो इससे आप साहब की मबलग जो क्रेडिबिलिटी है अपने हल्का असर के अंदर, वो लोग जिन्होंने उनके साथ ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजारा है, उनके सामने जो उनकी क्रेडिबिलिटी है उसका अंदाज़ा कर लें। अब गुज़िश्ता कुछ दिन पहले मैंने एक सवाल उठाया था कि जमाइमा गोल्ड स्मिथ साहिबा ने पैसे एक और बंदे को दिए, उसने इमरान खान को दिए, इमरान खान ने घर ख़रीदा, फिर इमरान खान ने पैसे वापस डायरेक्ट इसको किए। ये सैंडविच दरमियान में कौन बना था और क्यों बना था? उस सवाल का अभी तक जवाब कोई नहीं है। मेरा ख्याल है एजाज़ सैयद साहब या उमर चीमा साहब अपने व्लॉग में इसका जवाब ज़रूर देंगे। लेकिन एक बंदी जो है वो चंद टके जो है, चंद टके ही है ना जी हमारे इन गरीबों के लिए, वो तो देने को तैयार नहीं है। चंद टके जो है वो देने को तैयार नहीं है इमरान अहमद खान नियाज़ी को। और उसने इतने सारे पैसे दिए थे जिससे वो 200 कनाल से ज़ायद है, वैसे 200 कनाल से ज़ायद रकबे का बनी गाला ख़रीद ले। हाँ, वो उसने उसको वैसे डोनेट कर दिए होंगे हैं, लेकिन वो तो कहते हैं ना कि नहीं, मैंने फिर वो फ्लैट बेच के लंदन वाला तो उसको पैसे वापस किए, तो फिर उसने पहले मुझे उधार दिया तो फिर मैंने उसको वापस किए। वो इस तरह की रामलीला सुनाते हैं। लेकिन मेरा मतलब है कि जो उनको खैरात के पैसे देने को तैयार नहीं है, जो उसके साथ ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजार चुकी है, जो उसके 2 जायज़ और 1 नाजायज़ बच्चों की आज भी परवरिश कर रही है, उसके बारे में ये कहा जा रहा है, ये इतला है अज़हर सैयद साहब की कि उसने पैसे भिजवाए हैं और खैरात के पैसे उसने उसको नहीं भिजवाए, उसने हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में भिजवाए हैं। एक किड्डी बड़ी गल है। ठीक है, तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं साहब का। दूसरी ये है कि मौसूफ जो हैं वो SSP इन्वेस्टिगेशन इस्लामाबाद के दफ्तर के अंदर पेश हुए हैं, और पेश होने की वजह ये थी कि उनकी ज़मानत हुई है दहशतगर्दी के एक मुकदमे में। और वो जिस तरह वो कराची में फ़िल्म बनी थी ना कि पंजाब नहीं जाऊंगी, इस तरह इमरान अहमद खान नियाज़ी कहते थे कि पुलिस के पास नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो वो जाना पड़ गया जी फिर, और पुलिस के पास जाना पड़ गया और वहाँ पे जाके बाकायदा अंगूठा लगाना पड़ा, हाज़री भरनी पड़ गई, और हाज़री दे के बाकायदा SSP इन्वेस्टिगेशन के सवालात के जवाब देने पड़ गए। उनके वकील डॉक्टर जाली ज़हीरुद्दीन बाबर अवान ने वहाँ पे बड़ी कोशिश की कि जनाब मुझे इस इन्वेस्टिगेशन में बैठने दिया जाए। SSP इन्वेस्टिगेशन ने उनको बड़े एहतराम के साथ कान से पकड़ के बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा यह मुल्ज़म का और मेरा मामला है, आप मुझे इसको सेटल डाउन कर देने दीजिए, हमारे पास यही इतला था।
پہنچی. تو پھر ان سے سوال و جواب ہوتے رہے. یہ ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ عمران احمد خان نیازی کے خلاف تب ہوا تھا جب انہوں نے ایک جج زیبا چودھری کو دھمکی دی تھی اور کہا تھا کہ ہم تمہارے خلاف کارروائی کریں گے. اب ان کی پوری ٹیم اس بات کے اوپر لگی ہوئی ہے کہ جناب وہ کارروائی دراصل لیگل کارروائی تھی اور لیگل کا لفظ ان کے پاس اس کے اندر میسنگ تھا. تو عدالت بھی میرا خیال ہے کہ اس بات کو مان لے گی کہ ہاں اس دن اس نے وہ چائے میں روٹی ڈبو کے نہیں کھائی ہوئی تھی تو اس لیے لیگل اس کا لفظ اس کے ذہن سے نکل گیا تھا. تو عدالت بھی اس کو قبول کر لے گی, مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جو اب تک کا رویہ میں تو اس کے پیش نظر کہہ رہا ہوں, تو عدالت بھی اس کو قبول کر لے گی اور قبول کرنے کے اوپر تیار بیٹھی ہوئی ہے. تو ایسی صورت کے اندر انہوں نے کہا تھا ہم کارروائی کریں گے. ایک جوڈیشل افسر کو دھمکی دینا جو تھا یہ دہشت گردی کی دفعہ بھی اس میں ڈال دی گئی. دہشت گردی جو ہے وہ ناقابل ضمانت جرم ہے. اگر وہ ایلیگیشن لگ جائے تو آپ کی بیل نہیں ہوتی. پھر اس کے لیے پھر بہت بڑا کیس بنانا پڑتا ہے, لیگل پوائنٹ نکالنا پڑتا ہے. لیکن چونکہ شہزادے ہیں اور جو دہشت گردی کے جج لگائے گئے وہ ہیں انتظامی جج, وہ پی ٹی آئی کے ایک اعلیٰ عہدیدار کے بھائی ہیں اور بھائی جو ہے وہ ساتھ جاتا ہے اس کے ہاں. تو ہر دفعہ بیل جو ہے وہ ان کی نہ صرف کہ پہلی پیشی پہ بیل ہو گئی 5 منٹ کے اندر میرا 1 لاکھ روپے کے عوض, بلکہ اب ہر دفعہ باعزت طریقے سے اس میں توسیع کر دی جاتی ہے. یہ ایک اپنی جگہ کے اوپر حقیقت ہے. نہ صرف کہ بیل مل گئی ہے بلکہ 3 دفعہ بلانے کے بعد اب ملزم عمران احمد خان نیازی پیش ہوا ہے, اور پیش ہونے کے بعد باہر نکل کے انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح ان کے خلاف کیا گیا مقدمہ دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ میٹر آف کنسرن ہے. اس کے بعد جناب ان کے باہر نکلتے ہی حقیقت ٹی وی کی ایک پوسٹ آ گئی جس کے اندر بتایا گیا ہوا تھا کہ فائنل گیم شروع ہونے لگا ہے, کپتان نے فیصلہ کر لیا ہے. تو فائنل گیم اب کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمیں انتظار کرنا چاہیے, یا حقیقت ٹی وی کے اگلے ولاگ کا یا عمران صاحب کی اگلی بونگی کا, کیونکہ دونوں میں پھر ہمیں پتہ چلے گا نا کہ فائنل گیم کیا ہونے جا رہا ہے. اس وقت تک لمحہ موجود کے اندر عمران صاحب بیل پہ ہیں اور ابھی انہیں توہین عدالت کے اندر بھی پیش ہونا ہے. توہین عدالت کا جو متعلقہ ہے کلاز, اس کے تحت ہم نے مختلف وکلا سے بات کی ہے اور وکلا کو پوچھا ہے کہ بھائی جان کیا بننے جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ ججز نے ایک بات کے اوپر لے لیا ہے سٹینڈ, اگر عمران احمد خان نیازی صاحب اب انکنڈیشنل اپولوجی بھی کر لیں تو ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری صاحبہ کو انوالو کیے بغیر ان کی معافی نہیں ہو سکتی. تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ فل بینچ جو ہے وہ ان کو بھیجے کہ پہلے جا کے زیبا چودھری سے معافی مانگ کے آؤ, اور زیبا چودھری کو کہا جائے کہ معافی دے دینی ہے تم, اور جب زیبا چودھری معافی دے دے تو پھر بینچ کہے کہ چونکہ متعلقہ افسر نے معاف کر دیا ہے تو اس لیے ہم یہ کام جو ہے اس کو نپٹانے لگے ہیں. سینئر وکیل وکلا جو میں نے ان سے بات کیا اور انہوں نے کہا ہمارا نام نہ دیجیے گا, ہم نے بھی پیش ہونا ہوتا ہے اس عدالت میں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک رسپیکٹیبل صورت ہے جس میں دونوں فریقین کی عزت رہ جائے گی. تو اب اگر جا کے انہوں نے زیبا چودھری کے سامنے خطاب کرنا شروع کر دیا اور انہیں سمجھانا شروع کر دیا کہ میں نے آپ کو یہ دھمکی کیوں لگائی تھی, تو معاملہ تو مزید خراب ہو جائے گا نا. چلیے دیکھتے ہیں اس کے اوپر. تاہم اب تک جو ہے وہ عمران صاحب جو ہیں وہ اپنا ہر وہ حرکت فرما رہے ہیں جو کہ انہیں مزید ان کی سیاست کو اور ان کے جو سیاسی وجود کو ڈیلیوٹ کرتی جا رہی ہے. لوگ جو کچھ مرضی کہتے رہیں, میں ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ان کے جلسوں کے اندر ان کو کیسے گالیاں دی جا رہی ہیں اور ان کے وہاں پہ آنے اور لائے جانے والے لوگوں کا کیا حشر ہو رہا ہے, اور کس طرح عمران صاحب سے ملاقاتوں کے اندر جو ہے وہ اگر کوئی ملاقات ہو رہی ہے تو اس کے اندر کس طرح بے بسی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ دوسرے پاسے آپ کے لیے کوئی ریسیونگ اینڈ کے اوپر موجود نہیں ہے. بہتر ہے آپ کچھ دنوں کے لیے خاموشی اختیار کریں. لیکن عمران صاحب کا خیال ہے کہ وہ جتنا اونچا بولیں گے, جتنا بلند آہنگی سے بولیں گے اور جتنا ارت برت شرط بولیں گے ان کی نیو سینس ویلیو بڑھے گی. وہ اپنی نیو سینس ویلیو کے اوپر کھیل رہے ہیں
یہ نیوسنس ویلیو جو ہوتی ہے یہ کبھی کبھی مروا بھی دیا کرتی ہے. وہ ایک پرانا کارپوریٹ جوک ہے, وہ پیش کر کے پھر اجازت چاہتا ہوں کہ ایک فارم کے اندر ایک ٹرکی, وہ جو بڑی مرغی نہیں ہوتی امریکیوں کی ہیں جو بہت چر کرتی ہے, وہ ٹرکی اور گائے کی دوستی ہو گئی آپس میں. تو ٹرکی کو یوتھیا تھا, تو اس نے گائے سے کہا کہ بہت سارے انڈائجسٹیبل تم جو ہے نا پروٹین اپنے ڈنگ کے اندر, اپنے گوبر کے اندر نکال دیتے ہو, تو اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تمہارا یہ ڈنگ کھا لیا کروں. اس نے کہا کہ ہاں بالکل, میرے لیے تو بیکار ہے. تو وہ جناب ٹرکی نے ڈنگ کھانا شروع کر دیا. کچھ دنوں کے اندر جب وہ ٹرکی جس سے چلنا مشکل تھا, اس نے پہلی اڑان بھری اور درخت کی پہلی ٹہنی پہ پہنچ گیا, اور اس کے بعد وہ پھر پورے فارم میں اڑتا پھرتا تھا. پھر فائنلی جو تھا تقریباً کوئی 2 مہینے کے بعد وہ ٹرکی جو تھا اس نے اڑان بھری اور درخت کی ٹاپ کی ٹہنی پہ بیٹھ گیا. وہ اس کا سائز دیکھ لیں اور اس کا اڑان بھرنا دیکھ لیں تو وہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا. جب وہ ٹاپ کی ٹہنی پہ بیٹھ گیا اور وہاں پہ اس نے چہچہانا شروع کیا, اور اس کی آواز کتنی تیز ہوتی ہے, چرپنگ ہوتی ہے, وہ آپ کو پتہ ہے. تو جب چہچہانا شروع کیا, فارم کے فارمر نے دیکھا کہ اتنا پلا پلایا ٹرکی, اور نے بندوق کڑی ڈھاس کر دیتا. ٹھیک ہے, اس کا کارپوریٹ رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ کارپوریٹ جوک میں نے سنایا ہے, تو رزلٹ جو ہے وہ جو موٹیویشنل سپیکر آیا ہوتا ہے وہ یہ نکالتا ہے کہ آپ گوبر کھا کے بھی بلند جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں, لیکن بشرطیہ کہ آپ اپنی زبان بند رکھیں. اور اگر آپ اپنی زبان بند نہیں رکھیں گے تو پھر آپ کے ساتھ ٹرکی والا اشر ہوگا جو ہوا تھا. تو عمران خان صاحب اپنی زبان بند رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو ان کا بھی سیاسی جو خاتمہ ہے وہ کسی لمحے کی بات ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے آسانیاں عطا کرے, آپ کو اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.